تمہارے در پہ آیا ہے یہ شعیب رضا، اس کی جھولی کو بھی بھر دیجئے میرے حضرت توکل شاہ۔ پڑھنے اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ حضرات و خواتین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم بخاری شریف کی نیت سے محفل رچائی اور بسائی گئی ہے۔ غزالی دورہ حضرت علامہ مولانا مفتی حفیظ اللہ خان صاحب قبلہ نعیمی، ان کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ ہمارا پورا علاقہ حضرت کی شخصیت پر ناز کرتا ہے، اور جب بھی مسلک اعلیٰ حضرت یا موقف تاج الشریعہ کے مخالف کوئی آواز اٹھتی ہے تو حضرت بھرپور اس کا دفاع کرتے ہیں، اور حضرت کی علمی شان یہ ہے، علمی جلالت یہ ہے کہ ان کے علمی جلالت کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ حضور والا کی ذات وہ ذات ہے، میں نے دیکھا ہے حضور بدر العلماء علامہ بدر الدین احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور میرے مرشد گرامی سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ بھرپور اعتماد کرتے تھے حضرت پر اور حضرت کی فقاہت پر، حضرت کے فتاوے پر۔ الحمدللہ یہ ایسی ذات بابرکت ہمارے آپ کے درمیان جلوہ گر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہم سب پہ سلامت رکھے، اور یہ بھی جان لیں کہ ختم بخاری شریف یہ وہ مقدس اور بابرکت محفل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر بارش نہ ہو، ختم بخاری کرا لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ختم کی برکت سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ کشتی میں اگر بخاری شریف موجود ہو تو کشتی ڈوبے گی نہیں، کتنے ہی طوفان آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخاری شریف کی برکت سے جو ہے کشتی کو بچا لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے فضائل ختم بخاری شریف کے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ایک سنہرا موقع عطا فرمایا کہ ہم ختم بخاری شریف کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر حضور والا سے التماس کروں گا کہ وہ مدرسۃ البنات قادریہ رضویہ کی جو بچیاں بخاری شریف کا ختم کرنا چاہتے ہیں، حضور اپنے زبان مبارک سے ان کو حدیث پڑھا کر کے اور ان کو سند حدیث کی اجازت بھی عطا فرما۔ قرأت اور سماعت دونوں ہو جائے حضرت۔ لائیے نیچے نہیں آئے گا، یہ نیچے نہیں آئے گا۔ نہیں اس کو نیچے نہیں، اس کو نیچے اچھا نہیں آ رہا۔ ہاں بس تو اسے ٹھیک ہے، یہ وہ بلندی سے جھکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدرسۃ البنات قادریہ رضویہ کے فارغات کو ختم بخاری شریف کے لیے مجھ کو سعادت ملی ہے۔ آج ایک اچھی بات حاجی توفیق صاحب دامہ بالفضل نے کی ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ
بچیاں سماعت کرتی ہیں اور جو ختم کراتا ہے وہ قرأت کرتا ہے، لیکن حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں دو طریقہ ہے۔ شاید اسی طریقے پر محترم مکرم محتشم حاجی توفیق صاحب رضوی نے ارادہ کیا اور خواہش ظاہر کی۔ ایک تو قرأت من الشیخ ہوتا ہے اور ایک قرأت علی الشیخ ہوتا ہے۔ قرأت من الشیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاذ پڑھے شاگرد سنے، اس کو قرأت من الشیخ کہتے ہیں، اور قرأت علی الشیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھے استاذ سنے۔ تو یہ خوش آئند بات ہے کہ طالبات پڑھیں گی، ہم لوگ سنیں گے۔ اب اس میں ایک شرعی قباحت آ رہی ہے کہ عورتوں کی آواز بھی عورت ہے۔ شاید اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے بعض علماء نے جو آواز کو عورت نہیں مانا ہے، لیکن عصر حاضر کے فقیہ اعظم تاج الشریعہ نے عورت کی آواز کو اور غنا کو بھی عورت مانا ہے۔ دفع حرج کے لیے اور حصول ضرورت کے لیے میں حاجی صاحب کی رائے سے قدر اتفاق کرتا ہوں۔ جو بچیاں پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں۔ تو ہمارے سامنے صحیح البخاری مجلد الثانی موجود ہے، اور شروع میں کر دیتا ہوں پہلی حدیث، جلد اول کی پہلی حدیث سے، تاکہ یہ ختم ابتدا بھی ہو اور انتہا بھی ہو۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قال الامام بخاری حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال حدثني محمد بن ابراہیم التیمی قال اخبرنا یحییٰ ابن سعید انصاری قال سمعت علقمہ ابن وقاص اللیثی انہ قال سمعت عمر ابن خطاب علی منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فالمهاجر الى ما هاجر اليه صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم۔ امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے میرے شیخ حضرت حمیدی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے میرے استاد سفیان بن عیینہ محدث جو امام اعظم کے معاصر ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے فرمایا ہم کو محمد ابن ابراہیم التیمی نے
حدیث سنائی. انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یحییٰ ابن سعید انصاری نے باخبر کیا. یحییٰ ابن سعید انصاری تک یہ حدیث خبر واحد ہے، اور اس کے بعد میں یہ حدیث 200 راویوں تک پہنچ جاتی ہے. یحییٰ ابن سعید خبر واحد کیسے، اس کو سنیے. یحییٰ ابن سعید انصاری نے فرمایا کہ میں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی سے، وہ اکیلے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا منبر نبوی پر جمعہ کے دن رسول پاک کی مسجد میں حضرت عمر ابن خطاب سے. یہ اکیلے حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث حضرت عمر سے مروی ہوئی علقمہ ابن وقاص لیثی تک، اور ان سے مروی ہوئی یحییٰ ابن سعید انصاری تک، یہاں تک خبر واحد ہوئی. پھر آگے جب حدیث بڑھی تو راویان کی تعداد بڑھتی گئی 200 تک پہنچ گئی. اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری شریف صحیح البخاری میں پہلا درجہ دیا ہے. 7275 حدیثوں میں امام بخاری نے چھانٹ کر اس حدیث کو سب سے پہلا نمبر دیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اور اس پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نیت والی حدیث روایت میں خبر واحد ہے، باقی جانکاری میں صحابہ کو معلوم ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ حدیث اسلام کا 1/3 حصہ ہے. امام شافعی فرماتے ہیں 1/4 حصہ ہے. محققین فرماتے ہیں 70 ابواب فقہ کی رہنمائی کرتی ہے یہ حدیث. اس حدیث کا مطلب کیا، اتنی عظیم الشان حدیث کیسے ہے؟ میں نے کیوں شروع کیا اور کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث رہنمائی کرتی ہے، یہ امامت کرتی ہے. اس حدیث میں انما الاعمال بالنیات ایک لفظ رسول پاک کا فرمان ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں چاہے اعمال کا دار و مدار امام شافعی کے نزدیک ہو، چاہے اعمال کے ثواب کا مدار امام اعظم کے یہاں ہو، دونوں کا مدار نیتوں پر ہے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عمل کا تعلق جسم سے ہوتا ہے. نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور عمل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ جسم سے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ایمانیات پر اشارہ کر رہی ہے، ایمانیات کے زلفوں کو سنوار رہی ہے، اور جلد ثانی کی آخری حدیث وہ اعمال کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے. پہلی حدیث بالکل دیکھیے، یہ پہلی حدیث جو ہے کس باب کے تحت ہے؟ سب جانتی ہیں، سب علماء بھی جانتے ہیں، باب الوحی کے تحت ہے. باب الوحی کے تحت، باب الوحی کے تحت یہ حدیث آئی، پہلی حدیث. اگر وحی نہ ہو تو اسلام نہیں ثابت ہو پائے گا، وحی ہی کے ذریعے اسلام ثابت ہوتا ہے. اسی لیے امام بخاری نے وحی کے ذریعے باب الوحی میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. اور اعمال والی حدیث، آخری حدیث جو آنے جا رہی ہے، اس کو کتاب التوحید میں ذکر فرمایا. مذاہب دنیا میں جتنے ہیں، صرف تنہا ایک مذہب ہے جو وحی الہی سے ثابت ہے، باقی کوئی مذہب نہیں. ایک مذہب اسلام ہے جو وحی الہی سے ثابت ہے. یعنی یہ باب الوحی سے اسلام کا ثبوت ہو رہا ہے. اور کتاب التوحید کے ضمن میں جو حدیث آنے جا رہی ہے، باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ
وقولهم یوزن، یہ کتاب التوحید کے ضمن ہے۔ تو مذہب اسلام تو پہلی حدیث سے ثابت ہو گیا، اور آخری حدیث میں بہت سے مذاہب موجود ہیں۔ تو فرقے اسلامیہ میں جتنے فرقے ہیں اس میں صرف آخری حدیث سے اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے۔ تو یہ حدیث، پہلی حدیث دل سے تعلق رکھتی ہے اور آخری حدیث جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ میں چاہوں گا اور دعا کروں گا اللہ تعالی ہم لوگوں کے دل کو بھی ٹھیک کر دے اور عمل کو بھی ٹھیک کر دے، نیت کو بھی ٹھیک کر دے اور اسلام کو بھی ٹھیک کر دے، اعمال کو۔ اسلام انقیاد ظاہری کو کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال جتنا نظر آتا ہے وہ سب کے سب اسلام ہے، اور باطنی چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں وہ سب کے سب ایمان ہے۔ تو یہ حدیث، نیت والی حدیث، دل کے تمام احساسات کو سنوار دیتی ہے۔ تو یہ دل والی حدیث ہے، نیت والی حدیث ہے۔ اب چلیے میں اعمال والی حدیث پہ بچیوں سے چاہوں گا پڑھیں، جو بھی پڑھنا چاہو بیٹی کو۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل جو بھی چاہیں، میں ختم تو کروں گا ہی، لیکن وہ ہاں بعد میں کرنا ہے۔ بیٹی پڑھو، بالکل بے خوف پڑھو۔ کون سی حدیث لیا ہے؟ چلو پڑھو، صفحہ بول دو، میں بھی کھول لوں، 567 اس لیے کہ آپ کھول دیجیے۔ پانی آ گیا ہے؟ اچھا ٹھیک، ابھی آ جائے گا، ٹھیک۔ ہاں کہاں سے کون پڑھ رہی ہیں؟ کون سی حدیث؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من شہید بدرن، باب ہے اس کی فضیلت کے بارے میں جو بدر میں حاضر ہوئے۔ حدثنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا معاویۃ۔ صفحہ بول دو، 500۔ ہاں چلو۔ حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق۔ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی معاویہ بن عمرو نے، انہوں نے کہا ہم کو خبر دی ابو اسحاق نے، عن حمید قال سمعت انسا یقول اصیب حارثہ یوم بدر وہو غلام۔ روایت کرتے ہیں حمید سے، انہوں نے کہا میں نے سنا انس کو کہتے ہوئے کہ حارثہ بدر میں قتل کیے گئے اور وہ نوعمر تھے۔ فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی۔ فقالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلۃ حارثہ منی، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے جانتے ہیں حارثہ کے مقام کو۔ وَإِنْ يَكُوا فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ وَإِنْ تَكُ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ۔ ہاں اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور ثواب کی نیت رکھتی ہوں، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کروں گی۔ فقال ویحک او حبیلت او جنت واحد ہی انہا جنان کثیرۃ وانہ فی جنت الفردوس۔ تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تیرے لیے، کیا جنت ایک ہی ہے؟ جنت کثیر ہے اور وہ جنت الفردوس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے بہت اچھا۔ یہ یکو اور تکو اصل میں کیا ہے؟ یکو اور تکو، ان یکو ایسے پوچھ لیا میں نے، بے خوف بولو، ہے نہیں یہ آپ نے بھی پڑھا فَإِن یکو وَإِن تکو، یہ حرف شرط داخل ہے یکو پر اور یہ حرف شرط داخل ہے تکو پر۔ چلیے دوسرا کوئی پڑھیں بیٹی، وہ جازم میں سے ہے نا، حرف شرط ہے، جازم میں جزم کرتا ہے، اب جزم سے پہلے جو تھا وہی بتا دیتی بس ہو جاتا ہے۔
ہاں چلو 566 500 یہ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عبد الله بن محمد سمع راهب بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس مالك عن أبي قال طلحة قال ذكر لنا أنس بن مالك نہیں پھر سے پڑھو قال ذكر لنا ذکر لنا ہے نا، جی ذکرنا کہاں، ذکرنا ذكر جمانا لنا ہاں عن أبي طلحة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم ہاں أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش. مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے سنا روح بن عبادہ کو، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید بن ابی عروبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، انہوں نے کہا ہم سے ذکر کیا حضرت انس بن مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ سے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن حکم دیا 24 سرداران قریش کے بارے میں، فقذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مخبث، تو ان کو ڈال دیا گیا بدر کے ناپاک گڈھوں میں سے ایک ناپاک گڈھے میں، وکانا اذا ظہر علی قوم اقاما بعرستی 3 لیال، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم پر غالب ہوتے تو اس میدان میں ٹھہرتے 3 راتیں، فلما کانا ببدر اليوم الثالث امارا براحلته فشد علیہا رحلها، تو جب بدر کا تیسرا دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری کے بارے میں حکم دیا تو اس پر اس کا کجاوا باندھ دیا گیا، ثم مشا، پھر آپ چلے، وتبعه اصحابه وقال ما نری ينطلق الا لبعض حاجته، پھر آپ کے پیچھے آپ کے صحابہ چلے اور صحابہ نے عرض کی کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں مگر اپنی بعض حاجت کے لیے، حتی قام علی شفت الرقیق، یہاں تک کہ آپ ایک گڈھے کے کنارے کھڑے ہو گئے، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان، تو آپ ندا دینے لگے ان کو ان کے ناموں سے اور ان کے باپوں کے ناموں سے، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تم کو یہ بات خوش نہ کرتی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، بے شک ہم نے ہمارے وعدے کو حق پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے تمہارے رب کے وعدے کو حق پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا، قال، راوی نے کہا، فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، راوی نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں نہیں ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے ہو جو میں ان سے کہتا ہوں، قال قتادہ، حضرت قتادہ نے کہا احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا، قال قتادہ تو کیا پڑھا، احیاہم اللہ، احیاہم اللہ ہاں احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقمتا وحسرتا وندامتا، قتادہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی بات سنائی، ڈانٹنے کے لیے، پھٹکار کے لیے، افسوس کے لیے، رنجیدگی کے لیے اور شرمندگی کے لیے۔ ٹھیک، بدر کی لڑائی کس سن میں ہوئی، بدر کی لڑائی کس سن میں ہوئی، ارے حدیث بدر پڑھ رہی تھی نا، وہ بھی تو جاننا چاہیے تھا، حدیث بدر ہی تو ہے، بدر کی لڑائی کس سن میں ہوئی، کوئی بتاؤ بھائی، بہت مشہور سن ہے یہ تو، سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، ہاں
اور کتنے صحابہ تھے لڑنے میں؟ 313 اور کچھ لڑے کم و بیش اور لڑے کتنے تھے؟ جی لڑے کتنے تھے؟ 70 لوگوں نے مقابلہ کیا تھا. نہیں نہیں، لڑنے والوں کی تعداد 305 تھی. تعداد تو 313 ہے، لڑنے والوں کی تعداد 305 تھی. کتنے مقتول ہوئے کافر؟ کفار قریش کتنے قتل ہوئے؟ جو جانو وہی بول دو. 140. نہیں، 70 قتل ہوئے. قتل پوچھ رہا ہوں، اور 70 گرفتار ہوئے. تعداد ٹھیک بتایا ہے، لیکن 70 گرفتار ہوئے اور 70. مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ 70. نہ. اچھا چلو حدیث میں، لیکن چونکہ تاریخ آ گئی ہے تو تاریخ جاننا ضروری تھا. مطلب یہ کہ اس سے بھی ہماری درسگاہوں کے بچوں میں تاریخ میں کچھ کمی ہو جاتی ہے. وجہ یہ کہ مطالعہ جو ہے الگ سے نہیں کرتے، تو خالی کتاب ہی پہ اگر دار و مدار ہوں گے تو کمی آ جائے گی. اچھا ہاں پڑھیے. 564. 564. حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب ہاں قال حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس. ہاں مجھ سے حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ بن حوشب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، اور روایت کرتے ہیں اکرمہ سے، اور روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. قال انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم بدرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا اللہم آنشدوک عہدک وعدک، اے اللہ تو اپنا عہد اور وعدہ پورا کر. اللہم ان شئت لم تعبد فاخذ ابو بکر بیدہ، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری عبادت نہ کی جائے. حضرت ابو بکر نے آپ کا ہاتھ پکڑا، فقالا اور فرمایا حسبک، کافی ہے آپ کے لیے. فخرج وہو یقول، اور آپ باہر نکلے اور کہتے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبور، کفار کا لشکر شکست پائے گا اور پیٹ پھیر کر پھیر دیے جائیں گے. اور پڑھو، کسی کوئی اور پڑھے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قتل ابو جہل، باب ابو جہل کے قتل. ہاں حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل قال اخبرنا قیس عن عبد اللہ. ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث ارے بیان پوری پڑھ جائیے، یہ تو تحویلی سند ہے تو بیچ میں کیسے پڑھ. انہ اتا ابا جہل وبیہ رمق یوم بدر. ہاں ہم سے حدیث بیان کی ابن نمیر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی قیس نے. وہ روایت کرتے عبداللہ سے، انہوں نے کہا میں آیا ابو جہل کے پاس اور اس میں کچھ نہیں سازیں. نہیں نہیں، انہو اتا ترجمہ غلط جا رہا ہے. میں آیا ابو جہل کے میں پاس. کہاں سے ترجمہ ہوا؟ انہو اتا ابا جہل، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہاں؟ نہیں، زور سے بولو. وہ کون مراد ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ روایت کرتے عبداللہ سے. عبداللہ کون؟ ہیں؟ کوئی بول، غفارہ کے بیٹے. ہیں؟ غفارہ کے، کوئی بتاؤ عبداللہ سے کون مراد ہے یہاں؟ حضرت عمر کے بیٹے. اور کوئی کوشش کرو.
جواب دونوں کا غلط گیا. اور کوئی کوشش کرو. حضرت ابن نمیر کے بیٹے. میں ابن مبارک کے بیٹے، یہ بھی غلط ہوا. اچھا نمیر کے بیٹے. چلو اب بولو. میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب محدثین خالی عبداللہ بولتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. وہ متعین ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں اس میں دم مار سکتا، یعنی دوسرے کی اس میں آمیزش نہیں ہوگی. جب بولیں گے تو عبداللہ ابن مسعود، خالی عبداللہ بولیں گے. اگر اور کسی عبداللہ کو بولنا ہوگا تو باپ کا نام لائیں گے، جیسے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ ابن مبارک. لیکن جب خالی عبداللہ بولے تو کون مراد؟ عبداللہ ابن مسعود. اب یہ جاننا تھا نا کہ اصل راوی وہی ہیں. چلو ترجمہ کرو. وہ آئے ابو جہل کے پاس اور اس میں کچھ سانسیں باقی تھی بدر کے دن. ابو جہل نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے قتل کیا. حدثنا احمد بن یونس یہ قد ضربہ ابن افرا، یہ پڑھا نا، یہی تو حدیث ہے. اچھا یہ پڑھا ہے، ہاں یہ پڑھو پھر سے. ان عبداللہ، وہ روایت کرتے عبداللہ سے. ہاں وہ آئے ابو جہل کے پاس ہاں. اور اس میں کچھ سانسیں باقی تھی بدر کے دن. ہاں. تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے قتل کیا. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر حدثنا سلیمان التیمی ان انس حدثهم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سے حدیث بیان کی احمد بن یونس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سلیمان تیمی نے. بے شک انس کو حدیث بیان کرتے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تحبل السند. وحدثنی عمرو بن خالد. تحویل السند کا کیا مطلب؟ ایک سند سے دوسرے سند، تحویل السند کا ایک سند سے دوسرے سند کی طرف منتقل ہونے کو تحویل السند کہتے ہیں. اس موقع پر ہاں لکھا جاتا. چلو ترجمہ کرو. مجھ سے حدیث بیان کی عمرو بن خالد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، وہ روایت کرتے سلیمان سے، وہ روایت کرتے انس سے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ينظر ما صنع ابو جہل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افراء. ضربه ابن افراء. ضربه ابن. ارے اتنا کچھ صحیح ترجمہ کیا، یہاں زیر کو زبر کیوں کر دیا؟ حتی بردا. انہوں نے کہا نبی ابن کا تسنیہ ہے نا، ابن کا تسنیہ ہے نا، تو ابن نہ پڑھو. چل پڑھو. وہ روایت کرتے انس سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کون دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا. تو نکلے ابن مسعود تو پایا اس کو غفرا کے دونوں بیٹوں نے اسے مار ڈالا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا. تو ابن مسعود نے کہا کیا افرا کون ہے؟ افرا یہ عبداللہ بن معاذ بن افرا کے بیٹے ہیں. افرا تو عورت کا نام ہے. افرا مدینہ شریف کی خاتون تھی، انہی کے بیٹے ہیں معوذ و معاذ، افرا کے بیٹے ہیں. چلو باپ دوسرے ہیں، ماں یہ ہیں. ان کی 2 شادی ہوئی تھی، ایک مدینہ شریف میں ایک مکہ شریف. ان کے 7 بیٹے تھے اور 7 بیٹوں کو لے کر یہ میدان بدر میں اتری تھی. 3 بیٹے شہید ہوئے تھے اور ایک بیٹے نے کیا نام ہے، دونوں بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. اب اس میں اختلاف ہے کہ معاذ افرا کے بیٹے ہیں کہ عمر ابن جموح کے بیٹے ہیں. تو محققین اس طرف گئے ہیں، لیکن امام بخاری اس طرف گئے افرا کے بیٹے. چلو پڑھو بیٹی. تو ابن مسعود نکلے تو پایا اس کو کہ اس کے افرا کے دونوں بیٹے مار ڈالا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا.
قال أنت أبو جهل قال فأخذ باللحية ترجمہ اس کو ٹھیک نہیں کیا، قد ضربہ ابن عفرہ، پھر سے ترجمہ کرو۔ تو پایا اس کو کہ غفرہ کے دونوں بیٹوں نے اسے مار ڈالا، ہاں اب سب صحیح ہوا۔ یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو ابن مسعود نے کہا تو ہی ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل نے آپ کی داڑھی کو پکڑا۔ قال فهل فوق رجل قتلتموه او رجل قتلوه قومه قال احمد بن یونس انت ابو جہل۔ تو ابو جہل نے کہا کیا اس سے بڑھ کر کوئی شخص ہے جس کو تم نے قتل کیا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس کی قوم نے قتل کیا؟ احمد بن یونس نے کہا تو ہی ابو جہل۔ احمد بن یونس نے کہا تو یہاں تو ہو گیا تھا انت ابو جہل، یہ کیا کہنا چاہتے امام بخاری؟ قال احمد بن یونس انت ابو جہل، تو ہو تو گیا تھا انت ابو جہل، ہے نا؟ اصل میں یہاں پر واو جو ہے مقدر ہے، وہ انت ابو جہل، جو ورنہ دونوں میں دونوں ایک ہی لفظ آیا ہے۔ چلو اور کوئی پڑھ۔ کون صفحہ؟ 566۔ ہاں حدثنا عبد العزيز بن عبد الله کون بتائیے گا؟ اچھا ہاں۔ قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن۔ ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی یوسف بن ماجشون نے، وہ روایت کرتے ہیں صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا عبد الرحمن سے۔ قال کاتبت امیۃ بن خلف فلما کان یوم بدر فذکر قتلہ وقتل ابنہ۔ انہوں نے کہا میں نے مکاتبت کی امیہ بن خلف کی طرف، تو جب بدر کا دن ہوا تو ذکر کیا امیہ اور اس کے بیٹے کے قتل کا۔ فقال بلال لا نجوت ان نجا امیۃ، تو حضرت بلال نے کہا میں نجات نہیں پاؤں گا اگر امیہ زندہ رہا۔ یہ کاتبتو کا معنی کیا ہے؟ کاتبتو امیہ ابن خلف، میں نے مکاتبت کی امیہ بن خلف کی۔ مکاتبت کسے کہتے ہیں؟ یہاں مکاتبت کا لفظی معنی نہیں ہوگا، جو مکاتبت آتا ہے یہ معاہدہ کرنا، عہد کرنے کے معنی میں ہے نا۔ مکاتبت تو یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے مکاتبت کر لے، ایک معنی تو یہ ہوا۔ تو حضرت بلال تو غلام تھے نا، لیکن حضرت عبد الرحمن تو نہیں نا غلام تھے۔ تو یہاں مکاتبت کا معنی عہد کرنا ہے، ایک معنی تو لفظی مکاتبت ہے، جب بلال مراد ہو تو بلال غلام تھے، ورنہ یہ معاہدے کے معنی میں، عہد کے معنی میں۔ اچھا چلو ہو گئی۔ اچھا ماشاءاللہ لڑکیاں تو بہت ٹھیک ہیں، ایسا لڑکیاں تو ٹھیک ہیں، غنیمت ہے اس دور میں۔ کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ اچھا الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم وابنہ الغوث العظم البغدادی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ بالسرمدی وارضاہ عنا وعن جمیع اہل السنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल महबूबीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिहिल हादीन अल महदीन व खुलफाइहिर राशिदीन अल मुर्शिदीन व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व जमी अहले सुन्नतिही व हिज़्बिही अजमईन ला सय्यमा अल फुक़हा वल मुहद्दिसीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन कफ़ाहुल्लाहु हम्मा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमस्सक बिहब्लिल्लाह वला तत्तबिल हवा वला तकु गैरियन फंततुशन्नहु वलुज़ बिल किताब वल अहादीसिल्लती अतत अन रसूलिल्लाह तंजू व तरबहु। अज अहादीस रसूल आउदाम असरारे दी नेस्त गैरस गौहरे शहवार दर्दुक्काने मा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसतुल बनात की 5 बच्चियों ने मुझको क़िरात अला शेख के कबील से अहादीस सुनाई और मैं सुनकर इबारत तर्जमा मफ़हूम मतलब से मुतमईन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा अपने सही संत पर मसलक नाजी के मिनहाज पर मसलक आला हज़रत के मनहज पर चल रहा है। अल्लाह ताला इसको आसमानी इज़्ज़त पर रखे, बामे उरूज तक पहुँचाए। दुनिया में हदीस की बहुत सी किताबें हैं, जिसमें बहुत सी हदीस की किताबें नापैद हो, जिनका नाम नहीं मालूम। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने 50 किताबों को शुमार कराया है और 50 किताबों में छटी हुई किताबें 5 किताबें हैं, जो 6 किताबें हैं। 50 किताबों में सियासित्ता, वो 5 लड़कियों की 50 किताबों में 6 किताबें सियासित्ता कहलाती हैं और सियासित्ता में सबसे अफजल तरीन 2 किताबें हैं, जिसको सहीहैन कहा जाता है। और सहीहैन में अक्सर मुहद्दिसीन के नज़दीक दर्जा इमाम बुखारी की सहीहुल बुखारी को हासिल है। बाज़ मगारिबा को छोड़कर तकरीबन इस पे इजमा है। इन्ना असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह as-सहीहुल बुखारी। अल्लाह की किताब के बाद में सबसे ज्यादा सेहत हदीस में जो किताब है वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में 7275 हदीसें इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीसों से छांट कर और चुनकर रकम फरमाया। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी
اور 6 لاکھ حدیثوں میں جو صحت و روایت کے اعتبار سے زیادہ مستند اور ثبوت لقاء اور شرف لقاء کے اعتبار سے زیادہ معتبر راوی اور مروی انہوں کا ملاقات ثابت، انہی حدیثوں کو امام بخاری نے 2 جلدوں میں ذکر فرمایا۔ اور اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ مسودہ انہوں نے مکہ شریف میں کیا ہے اور مبیضہ مدینہ شریف میں کیا ہے۔ آج بھی امام بخاری کی وہ جگہ محفوظ ہے جس کو مسجد بخاری، امام بخاری کی مسجد کہا جاتا ہے، جہاں بیٹھ کر مبیضہ کرتے اور بارگاہ مصطفیٰ میں لا کر پیش کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں زمزم کے تقدس کے ساتھ مسودہ کیا، اور مدینہ شریف میں حضور رحمت عالم ساقی کوثر کے صدقے میں مبیضہ کیا، اور بارگاہ مصطفیٰ میں احادیث کو پیش کیا، جس میں 7274 حدیثیں ہیں۔ یعنی دنیا بھر میں اگر جائزہ لیا جائے تو امام بخاری سے زیادہ کوئی احادیث یاد کرنے والا اور شرف لقاء کی روایت کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ امام مسلم امام امکان لقاء کے قائل ہیں، اور امام بخاری امکان لقاء پہ حدیث نہیں لیتے ہیں، شرف لقاء ثبوت لقاء پہ لیتے ہیں۔ امکان لقاء کا مطلب راوی مروی انہوں سے ملاقات ممکن ہو، چاہے ثابت ہو چاہے نہ ہو۔ امام مسلم لے لیتے ہیں، نیشاپور کے امام مسلم اس حدیث کو بھی حدیث لے لیتے ہیں کہ جو حدیث کا راوی اپنے شیخ سے ملاقات ثابت نہ ہو بلکہ ممکن ہو، زمانہ پائے ہو۔ لیکن یہ خوبی امام بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، میرے نزدیک حدیث کے صحت کے لیے دار و مدار ہے کہ راوی نے خالی زمانہ نہ پایا ہو بلکہ ملاقات بھی کی ہو اور روایت کی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابیت سے محروم ہو گئے، سرکار کا زمانہ پائے اور دیدار نہیں کر سکے، ملاقات نہیں کر سکے۔ تو امکان نکاح کی بنیاد پر بخاری میں ایک بھی حدیث نہیں، جتنی حدیث ہے سب ثبوت لقاء پر۔ اور امام بخاری کے ڈر کی وجہ سے امام مسلم نے مسلم شریف میں امکان لقاء والی حدیث کو روایت نہیں کیا ہے۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے۔ یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے عبداللہ ابن مبارک روایت کرتے ہیں رفع یدین کا، اور خود رفع یدین نہیں کرتے، رفع یدین کا، تو ایسے یہ ہوا کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ امکان لقاء والی حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن اپنی کتاب مسلم شریف میں انہوں نے امام بخاری کی ڈر کی وجہ سے ثبوت لقاء ہی کی حدیث کو لیا ہے۔ جیسے تاج الشریعہ سے کوئی ڈرے تو کیا مباح کام بھی چھوڑ بیٹھے۔ تو ایسے ہی امام مسلم امام بخاری سے کا اتنا بڑا لحاظ کیا امام مسلم۔ تو امام بخاری کی ایک خوبی اور ہے اس کتاب میں، 22 روایات ان کی ایسی ہیں جس میں کل 3 ہی راوی ہیں، یعنی 22 حدیثیں ثلاثیات بخاری میں سے۔ ثلاثیات کا مطلب کیا؟ امام بخاری اور سرکار تک کل 3 راوی ہیں، اور دنیا میں بخاری موطا کو چھوڑ دیجئے چونکہ ان کا زمانہ پہلے کا ہے، باقی اور کسی کتاب میں ثلاثیات کا یہ درجہ نہیں ہے۔ موطا شریف میں ہے، کیونکہ موطا امام مالک میں موطا امام مالک میں ہے، موطا امام محمد نہیں، حالانکہ وہی چربہ ہے۔ تو میں موطا امام محمد کتاب الصادقہ کی بات نہیں کرتا ہوں، صحاح ستہ کی بات کرتا ہوں۔ ثلاثیات بخاری سے بخاری میں ہے 22 حدیث ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، ایک نقطے پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں امام اعظم کو حدیثیں نہیں معلوم ہے، اور امام اعظم کے شاگرد محمد
ابراہیم مکی امام اعظم کے شاگرد ہیں اور انہی سے امام بخاری نے لیا ہے ثلاثیہ. جتنی روایات ہے، روایات میں 22 حدیثوں میں 11 حدیثیں امام اعظم کے شاگرد محمد ابراہیم مکی سے روایت کی ہے امام بخاری نے. یہ شرف فقہ حنفی کو ہے، یہ شرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. میں ایک بات بتا دوں، امام بخاری کتنی محنت کیے ہیں. آج ہم لوگ محنت نہیں کر پاتے ہیں. وہ لکھ گئے، ہم یاد نہیں کر پاتے. یاد کرنا تو چھوڑو، ہم پڑھ بھی نہیں پاتے، ختم بھی نہیں کر پاتے. شاید کوئی مدرسہ ہو جس میں بخاری شریف بالاستیعاب دونوں جلدیں ختم ہوتی ہیں. ہندوستان میں ہماری جماعت جب اشرفیہ میں تھی، حضور حافظ ملت نے اپنی زندگی میں آخری دور میں ہماری جماعت کو دونوں جلد ختم کرایا تھا، پھر نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف، بخاری تو لکھ گئے 7275 حدیث، کوئی مشکل نہیں. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بیان تو کرتے ہیں کہ ختم بخاری ہو جائے تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن ختم بخاری کو بالاستیعاب ہونا چاہیے. تو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی مدرسہ ختم بخاری پورا کرے. میں اس بڑھاپے میں پڑھا رہا ہوں، بھی 100 صفحہ جلد اول میں باقی ہے، اور میں چلا آیا یہاں نہیں تو وہ شاید میں پورا کر لے جاتا. کیا نام ہے، جشن تک جو ہے، فراغت تک. لیکن ہزار کوشش کے باوجود، چونکہ کوئی آدمی ایک ہی سال میں کیسے پڑھا لے گا؟ 2 سال کم از کم چاہیے. جلد اول کے لیے 1 سال اور جلد ثانی کے لیے 1 سال. لیکن حیرت کی بات ہے، پڑھنے والوں کو پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور پڑھانے والوں کو بھی تھوڑا کم موقع ہے. ان کو موقع تو ہے، لیکن دریا کو کوزے میں بند نہیں کر پائیں گے کہ 21 سال میں پڑھا دیں. تو حاجی توفیق صاحب اگر چاہیں تو دونوں جلد کے ختم کا التزام اور اہتمام کریں، چونکہ ہم لوگ جلد ثانی سے ختم کرنے جا رہے ہیں، اور ختم کے وقت میں مدرسوں میں جب مجلد الثانی کو اٹھایا جاتا ہے لیکن نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ نا اشرفیہ جیسے مدرسے میں نہیں ہے، امجدیہ میں نہیں ہے، کہیں بھی دور دور. میں نے کہا نا کہ حضور حافظ ملت نے اپنی آخری حیات میں جو پڑھایا تھا وہ 1 سال وہی ختم، اس کے بعد میں پھر کسی نے نہیں پڑھا. الحمدللہ امام بخاری نے بہت محنت کی ہے. میں ان کی محنتوں پر زیادہ گفتگو نہ کر کے صرف ان کا ایک واقعہ بتانا چاہوں گا. طلب حدیث میں وہ کوفہ بھی گئے، بصرہ بھی گئے، شام بھی گئے، جزائر بھی گئے، مصر بھی گئے، کہاں کہاں گئے، ہر جگہ حدیثات کر، اور سمندر پار بھی گئے. ایک بار امام بخاری 4000 اشرفیہ لے کر جا رہے تھے حدیث کی تلاش میں. سبحان اللہ، دیکھو تلاش کے حدیث یاد کیے ہیں. اور ہمارے یہاں پڑھانے والے موجود رہتے ہیں جب بھی نہیں پڑھا جاتا، وہ تلاش کر کے حدیث یاد کی. 4000 اشرفیہ لے کر دریا میں کشتی میں، حاجی صاحب یہ واقعہ ذرا سن لیجئے گا. دریا میں کشتی پہ سوار ہو گئے. نہیں بھائی سن رہے ہیں نا؟ دریا میں کشتی پہ سوار ہو گئے تو سوچا 4000 اشرفیہ، اچھا کس لیے 4000 اشرفیہ اکٹھا کیا تھا؟ حدیث کو حاصل کرنے، جمع کرنے کے لیے، ہے نا. دیکھو وہ محدث ہو کر روپیہ سے خرچ کر کے حدیث یاد کرتے تھے، اور یہاں سارا مدرسے کا انتظام رہتا ہے، درسگاہ ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لائبریری ہوتی ہے، پڑھانے والے ہوتے ہیں، لیکن فرش مخمل پہ بھی پاؤں دکھنے لگتے ہیں. اب تو نہیں ہو پاتا ہے، بہت مشکل ہو گیا. حضرات یہ کیسے ہو؟ یہ بڑا المیہ کی اصل میں اب دین پڑھنے کی لوگوں کو فرصت نہیں ہے، کم ہے فرصت. کائیں نہیں پڑھتے ہیں؟ میں ایک نکتے کی طرف اشارہ کر دوں، وہ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ
مذہبی تعلیم معاشیات سے نہیں جڑی ہے۔ بڑے لوگوں کے لڑکے اور لڑکیاں کم مذہبیات کی طرف مائل ہیں، مدرسے کی طرف کم، حدیث فقہ کی طرف کم مائل ہیں۔ کیوں؟ میں نے اس پہ غور کیا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس قوم کو سمجھایا جا رہا ہے مگر ان کے لڑکے نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے غور کیا، لوگوں کے گمان میں ہے کہ یہ تعلیم معاشیات سے نہیں جڑی ہوئی ہے، اس سے نوکری نہیں ملے گی، اس سے پیسہ نہیں ملے گا، اس سے زندگی کا گل و گلزار نہیں ہوگی، اس سے تمدن حیات نہیں پیدا ہوگا، اس لیے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہی تو ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بھئی کالجوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بڑی نوکریوں کی تلاش میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کو لوگوں نے رزاق سمجھ رکھا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں مذہب کی طرف، کیوں مدرسے کی طرف، کیوں مولوی کی طرف، کیوں محدث کی طرف نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں بخاری کی طرف، کیوں مسلم کی طرف، کیوں ہدایہ کی طرف نہیں لوگ ہو رہے ہیں؟ سوال ایک بنتا ہے، میں جواب دینے جا رہا ہوں۔ وہ اس لیے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ تعلیم معاشیات سے نہیں جڑی ہے، اور میں ثابت کرنے جا رہا ہوں یہ تعلیم معاشیات سے جڑی ہے۔ میں نے مسند امام اعظم کی ایک حدیث پیش کیا ہے، مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک حدیث پیش کیا ہے۔ جو عوام ہے وہ ذرا میری بات سن لیں۔ اس حدیث میں وہ حدیث یہ من تفقہ فی الدین کفاہ اللہ ہما، جو دین میں فقیہ ہو جائے اللہ اس کے ہر غم کا ذمہ دار ہے۔ یہ اپنی بڑی گارنٹی کسی تعلیم نے نہیں دی ہے جو حدیث مصطفیٰ نے دی۔ امام بخاری 4000 اشرفی لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور ان کی کم عمری کا زمانہ تھا۔ یہ شروع میں طالب علمی کے سفر میں جب قدم رکھا تھا تو جزائر جاتے وقت یہ شروع کا واقعہ ہے۔ تو امام بخاری 4000 اشرفی لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، ایک نیلا جھولے میں اشرفی کو باندھ کر ایک بڑے جھولے میں رکھ دیا۔ کشتی میں بیٹھ گئے تو سوچا کوئی، اس زمانے میں بہت چوری ہوتی تھی، تو کوئی یہ نہ ہو میری اشرفیاں ضائع کر دے، چورا لے جائے، تو میں پھر سفر کیسے ہوگا؟ تو امام بخاری نے ایک آدمی سے کہا، اے بھائی، کشتی میں بھی تھا، میرے پاس کچھ مال ہے، کچھ اشرفیاں ہیں، میں طلب علم کے راستے میں ہوں، تو میری ذرا مدد کرنا تاکہ میری اشرفی جو ہے اس کو بتا دیا۔ اب عمر کم تھی، بتا دیا امام بخاری نے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اور امام بخاری نے اس کو اپنا جھولا دکھا دیا، اس زمانے کا جو بیگ تھا وہ دکھا دیا، اور اس کو رکھ دیا۔ اب جا کے اس نے کہا اس کشتی کے مالک سے کہ میری ایک گٹھری غائب ہو گئی ہے جس میں 4000 اشرفیاں ہیں۔ مجھے اسی نے کہا جس کو امام بخاری نے امین بنایا تھا، اسی نے کہا میری ایک گٹھری غائب ہو گئی ہے جس میں 4000 اشرفیاں ہیں، ہو نہ ہو اسی کشتی میں کوئی نہ کسی نے لے لیا ہے، اس لیے تلاشی لی جائے۔ وہ جانتا تھا کہاں اشرفیاں رکھی ہیں۔ اب مالک نے تلاشی لینا شروع کیا، امام بخاری نے دیکھا تو پوری گٹھری کو اٹھا کے دریا میں ڈال دیا۔ 4000 اشرفیوں کو امام بخاری نے دریا میں ڈال دیا۔ اب آ کے تلاشی لی گئی امام بخاری کی، تو اشرفیاں جب دریا میں چلی گئی تو کیسے کوئی ڈالے گا؟ سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے کیوں پھینک دیا دریا میں؟ تو بظاہر اسراف معلوم ہوتا۔ جواب دینے جا رہا ہوں۔ جب تلاشی میں امام بخاری کی دیانت کو چیلنج نہیں کیا جا سکا، اور تو مطمئن ہو گیا مالک بھی کہ اس میں کوئی چور نہیں، یہ کہیں غائب کرایا ہے۔ آ کے پہنچا، امام بخاری سے بولا، ارے وہ کیا کیا آپ نے اشرفی؟ وہ جھولا کیا کیا؟ وہی آدمی، یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے اسے دریا میں ڈال دیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے ڈال دیا کہ اگر میں
میرے پاس آج اشرفی برآمد ہو گئی، تیرے دعویٰ کے مطابق میں متہم بالکذب ہو جاؤں گا، تو میری حدیث کی روایت کوئی لے نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے تمام کائنات کو، اپنے تمام کا نام اساسہ کو دریا برد کر دیا تاکہ مجھ کو کوئی متہم نہ کر سکے۔ یہ امام بخاری کا درجہ کمال اتحاد تھا، اس لیے ان کی حدیث اس لیے مقبول ہوئی۔ دیانت کا یہ عالم تھا۔ حضرات اب آئیے میں اس طرف بڑھوں جو ختم بخاری سے متعلق ہے۔ کھولیے کتاب التوحید، دس سو 86 پر ہونا چاہیے کتاب التوحید، اور 1096 پہ ہونا چاہیے باب قول لا اللہ وزن۔ 1128 پہ ہے، 1096 پہ دیکھیے۔ کتاب التوحید کدھر ہے مولانا؟ جلدی سے کھولو بھائی۔ ہاں یہ 1096 پہ حاجی صاحب 1000 امام بخاری نے کئی باب باندھا اور کئی کتاب باندھا ہے، کتاب الایمان، کتاب العلم، اور کیا نام کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ ایک کتاب جلد ثانی میں وہ ہے کہ کتاب التوحید، باب توحید ہے، اور کتاب التوحید کے ضمن میں امام بخاری نے جو باب باندھا وہ سننے کے قابل ہے۔ یہ باب باندھتے ہیں باب الرد علی الجہمیہ۔ بھئی توحید سے باب الرد علی الجہمیہ کیا تعلق؟ لیکن ہے تعلق۔ ہر توحید والا مسلمان نہیں ہے نا۔ اس لیے کتاب التوحید کے ضمن میں امام بخاری نے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم باندھا، اور یہ توحید جو ہے کتاب سے منسوب ہے، یعنی اس کا مضاف الیہ ہے۔ کتاب التوحید باب الرد علی الجہمیہ وغیرہم۔ امام بخاری نے اپنے زمانے کے فرقے جہمیہ کی رد کا باب باندھا۔ آج امام بخاری اگر ہوتے تو باب الرد علی الوہابیہ کا باب باندھتے، بلا شبہ یہی کرتے، میرا ایمان یہ کہتا ہے۔ کیونکہ اچھا امام بخاری آج نہیں ہے لیکن ان کے غلام تو ہیں۔ تو حضرات امام بخاری نے باب الرد علی الجہمیہ کا باب باندھ کر، ان کے زمانے میں فرقہ معتزلہ تھا، عروج پر تھا۔ اسی معتزلہ کی قسموں میں سے ایک فرقہ ہے جہمیہ، جو بڑا غالی فرقہ ہے، بہت گستاخ فرقہ ہے۔ جیسے وہابیہ میں سب سے بڑا گستاخ فرقہ دیا بنا کا فرقہ ہے، ایسے معتزلہ میں سب سے بڑا گستاخ فرقہ جہمیہ کا فرقہ۔ تو جہمیہ کی رد کرنے جا رہے ہیں امام بخاری، اس کا مطلب رد کرنا محدثین کی سنت ہے، رد کرنا محدثین کی سنت ہے۔ آپ لوگ بھی طالبات فارغات بھی اپنی زندگی کے آخری رمق تک رد کرتے رہیں، یعنی بد مذہبوں کی۔ امام بخاری رد کر رہے ہیں، یہ آخری حدیث کتاب التوحید پڑھنے کا مطلب کیا؟ فرقہ باطلہ کا ہم رد کریں گے، اب رد کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ 7275 حدیثوں کا یہ آخری باب ہے، اور وہ باب جو ہے رد معتزلہ پر ہے۔ رد معتزلہ پر کیسے ہے؟ باب قول اللہ، اللہ کے ارشاد، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا باب، اور یہ تو آیت ہوئی، اور اضافت اور ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور اس کا باب کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال، ان کا قول وزن کیا جائے گا، وزن کیے جائیں گے۔ تحتانیہ فوقانیہ دونوں قرأت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
امام بخاری کا ایک کمال یہ ہے کہ پہلے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں اور ترجمۃ الباب سے متعلق حدیث لاتے ہیں اور بالکل اسی کے تحت حدیث لے آتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ اسی لیے جیسے قرآن 30 پاروں میں ہے، ایسے بخاری بھی 30 پاروں میں ہے۔ پہلے قرآن کی آیت بیان کریں گے، اس کے بعد میں اسی کے ضمن اسی سے متعلق حدیث لائیں گے جو دعویٰ نہیں دلیل کی منزل میں ہو۔ یہ کمال امام بخاری کا ہے۔ اب اس میں امام بخاری کے تو بہت کمالات ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پہلی حدیث کیوں شروع کیا، آخر حدیث کیوں یہ رکھا، وہاں نیت والی حدیث تھی اور یہاں اعمال والی حدیث، وہاں ایمان والی حدیث تھی، یہاں اجسام والی حدیث۔ تو اس سلسلے میں امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ معتزلہ کا یہ کہنا ہے قیامت میں نیکیاں تولی نہیں جائیں گی، نہ برائی تولی جائے گی، نہ نیکیاں تولی جائیں گی، نہیں تولی جائیں گی تو میزان عمل کا ترازو جو ہے قائم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب نہ اس کا پلڑا ہوگا، نہ اس کی چھڑی ہوگی، نہ اس کی ڈوری ہوگی جس کو لسان کہتے ہیں۔ عربی میں اس ڈوری کو، جس کو ترازو میں ڈوری ہوتی ہے، اس کو لسان کہتے ہیں۔ امام بخاری کا کمال ہے لسان کی رعایت کرتے وہ حدیث لانے جا رہے ہیں۔ اور سماعت کیجئے تو امام بخاری اس فرقہ معتزلہ کا رد کرنے کے لیے یہ باب باندھ رہے ہیں۔ باب و قول اللہ، اللہ کے ارشاد کا باب ہم قائم کریں گے ترازوؤں، عدل کے ترازوؤں کو قیامت کے دن۔ یہاں پر ایک ترازو نہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا موازین کا ترجمہ ترازو فرمایا ہے، یعنی ایک ہی ترازو نہیں قائم ہوگا، جیسے جیسے لوگ ہوں گے، جس جس درجے کے لوگ ہوں گے ان کے لیے ویسے ترازو قائم کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، کچھ لوگ تو ایسے بخشے جائیں گے جو میزان عمل پر نہیں جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بخشے جائیں، کچھ لوگ ایسے پکڑے جائیں گے جو میزان عمل پر نہیں لائے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی مخلص مومنین جو ہوں گے، جو مقربین ہوں گے، وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ حسن بصری کی ایک روایت مجھے یاد آئی کہ حسن بصری فرماتے ہیں ایک بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا تو حضرت رضوان کہیں گے تو میدان محشر سے گزر آیا؟ کہا نہیں۔ اچھا تو نیکیوں کو تولا آیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ بندہ کہے گا نہیں۔ پل صراط سے گزرا؟ کہے گا نہیں۔ ارے بندے تو کیسے یہاں پہنچ گیا؟ عالم قدس سے آواز آئے گی، رضوان یہ میرا وہ بندہ جس نے چھپ کر میری بندگی کی تو چھپا کر میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم لوگ اگر اسی میں کر دے سرکار کی رحمت کے صدقے میں۔ میں کہہ رہا ہوں 3 جماعت ہوگی، ایک مخلصین مقربین کی، وہ ٹھیک جنت میں جائیں گے۔ اب ان کی تعداد تو مجھے معلوم ہے، لیکن تعداد سے معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ 7 ارب 90 کروڑ لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اتنے لوگ جائیں گے، 7 ارب 4 ارب 7 ارب بول گیا نا، 4 ارب 90 کروڑ لوگ بے حساب و کتاب، بے حساب و کتاب، بے عذاب و عطاب کتاب دعوت اہل سنت۔ یا حضرت کتنی بڑی دعا دی ہے، اس دعا کی اہمیت کا اندازہ دیکھیے۔ ہاں کتنی بڑی دعا دیے ہیں، بہت بڑی دعا دیے ہیں۔ تو حضرات 4 ارب 90 کروڑ بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور کیسے ہوگا؟ دنیا میں جتنی تعداد ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 80 صف میں سرکار کی امت، سارے نبیوں کی امت، سرکار کی امت 80 صف میں ہوگی، اور اگلے صف میں 4 ارب 90 کروڑ لوگ ہوں گے۔
4 अरब 90 करोड़ लोग होंगे, सरकार की वो उम्मत होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सरकार को देखकर मेराज की रात में इसीलिए रोने लगे, है ना, कि मेरे बाद आए उनकी उम्मत इतनी ज्यादा हो। तो हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मीज़ान अमल का तज़किरा कर रहे थे कुरान की आयत के हवाले से, नज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त, तो एक जमात होगी बेहिसाब जन्नत में पहुंचा दी जाएगी, और एक जमात जो काफिरीन की होगी, अज़ली काफिरों की, वो बगैर मीज़ान अमल पे लाए हुए उनको जहन्नम पहुंचा दिया जाए। बीच में वो जमात मिली जिनके पास नेकियां भी हैं, बुराइयां भी हैं। ये पहली जमात के बाद तो खाली नेकी तो जन्नत में गई, दूसरी जमात के साथ खाली गुनाह जहन्नम में वो जमात गई। बीच वाली जमात के बाद नेकी भी है और गुनाह भी है। तो अब अदल का तकाजा है कि मीज़ान अमल को कायम किया जाए। तो उनके ज़माने में मुअतज़िला रद्द कर रहे थे, नहीं ये सब नहीं होगा। अजमा अहलुस सुन्नह वल जमा अलल ईमान बिल मीज़ान, अहले सुन्नत वल जमात का इजमा है कि मीज़ान कायम होगा। वन्ना आमाल बनी आदम यूज़न, और बनी आदम के अमाल तौले जाएंगे। वान करतिल मुअतज़िला अलल ईमान बिल मीज़ान वक़ालू हुवा इबारतुल अदल, मुअतज़िला ने इनकार किया है, कहा नहीं मीज़ान अमल नहीं कायम होगा। कहते हैं जरूरत क्या है, अल्लाह चाहे जन्नत में पहुंचाए चाहे जहन्नम में पहुंचाए, तराजू लेके थोड़ी तौला जाएगा। यानी तबीयत से उन्होंने फैसला किया, और इमाम बुखारी ने शरीयत से फैसला किया। तबीयत का नाम तहकीक नहीं है, तबीयतें तहकीक पजीर नहीं होती हैं, तरक्की पजीर होती है, और शरीयत तहकीक पजीर होती है। फैसला इमाम बुखारी का सुनिए। जब जो झगड़ा हो जाए दो आदमियों में तो फैसला कुरान हदीस ना करेंगे, दोनों के किताब व सुन्नत से। बाबू खौलिल्लाह, अल्लाह के इरशाद का बाब, नज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त, अदल के तराजू को हम कायम करेंगे क़यामत के दिन, और बनी आदम के आमाल और उनके अक़वाल। देखिए आमाल को भी कहा इमाम बुखारी ने और अक़वाल को भी कहा इमाम बुखारी ने। आमाल जो है ये आराज है, आमाल जो है वो जवाहिर है, और कौल जो है वो अर्ज है। मुअतज़िला कहते हैं अर्ज का तौलना मुहाल है। इमाम बुखारी साबित करने जा रहे हैं आमाल भी तौले जाएंगे और आराज भी तौले जाएंगे। मुजाहिद एक मुफस्सिर और हैं, मुजाहिद ने फरमाया कुस्तास का और किस्तास का माना जो है अदल है। रूमी जबान में, यानी मुल्के रूम की जबान में कुस्तास बोला जाता है किसको? अदल को। तो अब इसका मतलब ये कुरान में क्या रूम की जबान का लफ्ज मौजूद है? हरगिज नहीं। ये तवारुद इसे कहा जा सकता है। जैसे एक शेर मैं कह लूं, एक शेर मौलाना साहब कह ले, और दोनों का काफिया एक हो जाए, इसको तवारुद कहते हैं। कुरान ने जो पेश किया है ये अलग मफहूम है, और रूमी जबान में जो है वो अलग मफहूम है। क्योंकि रूमी जबान इंजील से मुल्तक़त है, तो ये तवारुद है। मतलब ये हुआ क़िस्त के माना अदल के होते हैं। तो कौन तराजू कायम होगा? अदल का तराजू। तो अदल का तराजू, और हमारे यहाँ मुज़ाफ मुज़ाफिले में एतबार मुज़ाफ का होता है, तो अदल का तराजू। तो मुअतज़िला ने तराजू को तो छोड़ दिया और अदल को खाली माना। यानी मुज़ाफ मुज़ाफिले में एतबार किसका होता है? मुज़ाफ का होता है। लिहाजा अदल का तराजू, ये तराजुओं को कायम किया जाएगा। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जेहतों का अलग अलग तराजू, और या तो एक ही तराजू होगा जिसके अंदर अलग अलग अंदाज से तौला जाएगा। यहाँ इमाम बुखारी एक बात बोलने जा रहे हैं
امام بخاری کی نحوی تحقیق کا اندازہ ہو جائے گا۔ امام بخاری پڑھے لکھے ہیں، خالی حافظ ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تحقیق والے حافظ ہیں۔ دیکھو الفاظ کے یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں اور معانی کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ تو قرآن کا جو یاد کر لے وہ حافظ، حدیث کو جو یاد کر لے محدث، لیکن اس کے مفہوم کو جو جان جائے وہ فقیہ اور عالم۔ آئیے یقالو، امام بخاری کہتے ہیں کہا جاتا ہے قسط مقسط کا مصدر ہے۔ مقسط تو اقساط سے آتا ہے، اور امام بخاری یقالو کہا جاتا ہے قسط۔ لفظ قسط جو قرآن میں آیا یہ عدل کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ مقسط کا مصدر ہے۔ امام بخاری کہہ تو گئے، میں بعد امام بخاری کی بارگاہ میں ہوتا تو عرض کرتا شاید حضور والا کی مراد مصدر سے مادہ ہے، اور ہے بھی یہی مصدر، مقسط کا مصدر ہے۔ کون؟ قسط مصدر نہیں ہے بلکہ مادہ ہے۔ تو مصدر سے مراد کیا ہوا؟ مادہ، یعنی مقسط کا مادہ جو ہے قسط ہے۔ اور اب سوال یہ، مقسط اس میں فاعل ہے اور قسط تو مادہ ہے، تو اسی اس میں فاعل کا معنی بتا رہے ہیں۔ جب قسط سے آئے تو عادل کے معنی میں ہے، اور عادل میں عدل جب بڑھ جائے تو اس کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے بہت نیکوکار ہو تو کہتے ہیں سراپا نیکی ہے، اور جیسے بہت عدل کرنے والا ہو سراپا عدل ہے، ایسا بھی بولا جاتا ہے۔ اب رہ گیا اب ایک اعتراض امام بخاری کا یہ عجب کمال ہے کہ اعتراض نقل نہیں کرتے ہیں اور جواب دینے لگتے ہیں، دفع مقدر کو دفع کر دیتے ہیں، نقل مقدر کو دفع کرنے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہوا اگر قسط عدل کے معنی میں ہے تو قاصد ظالم کے معنی میں کیسے ہو؟ اسی کا جواب امام بخاری جب بولتے ہیں تو حدیث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، جب تک حدیث ہے تب تک سمجھ میں بات آئے گی، اور جب امام بخاری بولیں گے تو سوچنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا۔ تو امام بخاری جب بولنے لگتے ہیں تو ان کا علمی کمال ظاہر ہوتا ہے، فنی کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو قاصد بولا، امل قاسطون جو آیا ہے وہ قاسطون اور قاصد جو ہے جائر و ظالم کے معنی میں ہے، نہ کہ عدل کے معنی میں ہے۔ تو جس کا مادہ قسط ہو وہ عدل کے معنی میں ہے، اور جو مادہ قسط نہ ہو اور اس کا اس میں فاعل مقسط نہ بنے بلکہ قاصد بنے تو ظالم کے معنی میں۔ کیوں؟ دیکھو ایسا ہے کہ قسط تو ثلاثی مجرد ہے اور یہ اقساط تو ثلاثی مزید ہے، تو ثلاثی مزید کا مادہ تو ہو سکتا ہے لیکن مصدر نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام بخاری نے مصدر کہا تو ہم تعویل کرتے اتنے بڑے محدث سے خطا نہیں ہوگی۔ مصدر سے مراد کیا ہے؟ اب میں اس گوشے پہ آ گیا جس کے لیے محفل قائم ہوئی ہے، لوگوں کے عوام کے سمجھ میں چاہے نہ آئے چاہے نہ آئے، پھر بھی ان کو برکت حاصل ہوگی۔ اس لیے جس حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے، آخری حدیث امام بخاری آخری حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مکثرین صحابہ میں سب سے عظیم محدث مکثر حدیث کے حضرت ابو ہریرہ ہے، انہی کی حدیث۔ مکثرین صحابہ میں مردوں میں اونچا مقام حضرت ابو ہریرہ کا ہے، اور عورتوں میں اونچا مقام بولیے کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2210 حدیثوں کی روایت، اور بعضوں نے 2110 حدیثوں کی روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
کے بارے میں بتائی ہے۔ اور ابو ہریرہ کی روایت 5274 حدیثیں، 5374 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی۔ خاص بات یہ ہے حضرت ابو ہریرہ خیبر کے سال مسلمان ہوئے۔ یہ خامسہ جماعت ہے نا، خامسہ جماعت ہے، تو 10 سال ہو گیا پڑھتے پڑھتے، ہے نا۔ امام بخاری اسلام قبول کرنے کے بعد 3 سال 7 مہینہ کل پائے ہیں سرکار کا روانہ۔ کتنا پائے؟ خیبر کے سال مسلمان ہوئے ہیں۔ اور پہلی لڑائی جس میں لڑے نہیں ہیں، اسلام قبول، خیبر پہنچ گئے تھے تو مال غنیمت میں حصہ بھی نہیں پائے، لڑے نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ 3 سال 7 ماہ سرکار کا زمانہ پا کر درسگاہ صفہ پہ بیٹھ کر خود فرماتے ہیں کنت عمران مسکینہ فصحبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصحبت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ملئ بطنی۔ میں نے سرکار کی صحبت اختیار کی اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور پیٹ پالنے میں کمال ہو گیا۔ حدیث میں جو الفاظ ہیں علی ملئ بطنی، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور اسی میں کمال ہو گیا۔ 3 سال 7 ماہ میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے لگے حدیث، اور خود جواب دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت زیادہ روایت کرتا ہے، سنیے میں پڑھتا تھا، سنتا تھا، حدیث بھولتا تھا، تو میں نے سرکار سے عرض کیا۔ ایک دن سرکار نے فرمایا جو ہمارے مقالہ کو سنے، حدیث کو سنے اور اپنی چادر بچھا دے اور سننے کے بعد چادر کو سمیٹ لے تو وہ نہیں بھولے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے حدیث شروع کی اور میں نے اب چادر بچھا دی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقلی چیز کو حصی بنا کر کچھ اٹھا کر اس میں 3 بار ڈالا، اور اس کے بعد ابو ہریرہ نے سمیٹ لیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا۔ تو 5374 حدیث مردوں میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی، عورتوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی۔ آئیے ان کی حدیث شروع ہونے جا رہی۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ تھوڑا سا دیجیے، پہلے زیادہ دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا، میں نے سنا تھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا، آپ لوگ سن رہی تھی۔ تو پہلے آپ لوگوں نے قرأت علی الشیخ کیا تھا، اور میں نے قرأت من الشیخ آپ لوگوں کے لیے ہوا۔ اب میں چاہوں گا میں بھی پڑھوں، آپ لوگ بھی پڑھیں، تاکہ دونوں طرف سے ہو جائے۔ ایک دوسرا بھی طریقہ تو ہے کہ دونوں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ سب لوگ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا وعن جمیع اہل سنہ، حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ
العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سماعت کیجئے، امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے۔ یہ امام بخاری کے یہ بھی شیخ ہیں، اور ان کے شیخ کون ہے؟ محمد ابن فضیل۔ اس پر ایک گفتگو کر دوں۔ محمد ابن فضیل پر تشیع کا الزام ہے، جیسے مستدرک کے مصنف امام حاکم پر رومیہ بھی تشیع سے متہم کیا گیا ہے۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا تشیع قابل نفرت بھی ہے، قابل نفرت بھی نہیں۔ جو امام علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شیعان علی تھے وہ قابل نفرت نہیں، جو شیعان معاویہ تھے وہ قابل نفرت نہیں، وہ دونوں مومن تھے۔ تو تشیع اگر اس بنیاد پہ ہو کہ خالی اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد پر رومیہ بالتشیع کہا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کی روایت مقبول ہے۔ حتی امام شافعی فرماتے ہیں لو کان الرفض حب آل محمد فلیعلم الثقلان انی رافضی۔ اگر رفض آل نبی کی محبت کا نام ہے تو دنیا جان لے کہ میں بھی رافضی ہوں۔ محبت نبی کا نام جو ہے رفض نہیں ہے۔ رفض کس کا نام ہے؟ خلفائے ثلاثہ کی دشمنی کا نام ہے۔ خلفائے ثلاثہ کی دشمنی کا نام، حضرت ابو بکر کی فضیلت نہ ماننے کا نام، حضرت عمر پر تبرہ کرنے کا نام رفض ہے، حضرت عثمان غنی کو پر تبرہ کرنے کا نام رفض ہے، مغیرہ بن شعبہ پر تبرہ کرنے کا نام رفض ہے، حضرت ام المومنین کو متہم کرنے کا نام رفض ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے کا نام رفض ہے۔ تو رومیہ بالتشیع سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعضوں نے کہا تشیع اس منزل میں ہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جیسے امام حاکم کرتے تھے، نسائی جیسے کرتے ہیں امام نسائی بھی، اور کیا نام ہے حضرت حاکم جو ہیں جو مستدرک کے کیا نام ہے محدث ہیں، وہ بھی کیا نام ہے محبت کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر نہیں کہا جائے گا کہ ساقط الاعتبار ہوا، بلکہ وہ قابل اعتبار ہے۔ اچھا، میں نے اس لیے اس پہ روشنی ڈال دی کہ آج کل رفض کو وہ لوگوں نے کچھ سے کچھ سمجھ لیا۔ محبت کا نام رفض نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی عداوت کا نام رفض ہے۔ آل نبی کی محبت کا نام رفض نہیں ہے۔ ہم لوگ محبت کرتے ہیں، ہم لوگ حضرت علی کو جتنا مانتے ہیں کوئی کیا مانے گا؟ جو لوگ مانتے ہیں غلو کرتے ہیں، مبالغہ انہیں غلو کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مبالغہ نہیں حقیقت سے مانتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، فتوے کی زبان بولنے جا رہا ہوں۔ سرکار کے دو کمالات ہیں، کمالات نبوت اور کمالات ولایت، اس کو تمام فقہاء نے لکھا۔ اور کمالات نبوت کے جتنے درجے ہیں سرکار نے ابو بکر و عمر کو دے دیا، اور کمالات ولایت کے جتنے درجے ہیں سرکار نے علی کو دے دیا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب جس کو جو ملے گا علی کے دروازے سے ملے گا، یہ فقہاء بولتے ہیں، جس کو جو ملے گا علی کے دروازے۔ آج کل مولائی لوگوں کا بڑا شور شر چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا علی کی محبت کا نام رفض نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی عداوت کا نام رفض ہے۔ اگر کسی کو علی سے محبت ہو اور صحابہ سے عداوت ہو تو محبت
ساقط الاعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت ابو بکر کی محبت، حضرت علی کی محبت، حضرت ابو بکر کا بغض کسی کے دل میں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا محمد ابن فضیل کی روایت کو تسلیم کیا ہے کس نے؟ امام بخاری نے۔ ہم لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محمد ابن فضیل نے روایت کیا عمارہ بن قعقاع مدنی سے، انہوں نے محدث ابو زرع سے، ٹائم نہیں ہے کہ ایک ایک پر روشنی ڈالتا، اور انہوں نے روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ صحابی رسول سے۔ اس آخری حدیث کے آخری راوی، 5 راوی ہیں، آخری راوی جہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے ابھی تک سند کی آخری کڑی اور متن کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب یہاں سے حدیث شروع ہونے جا رہی ہے۔ سلسلے روات کو سند کہتے ہیں، راویوں کے سلسلے کو، اور جہاں سے حدیث شروع ہو اس کو متن کہتے ہیں۔ متن شروع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں موجود ہیں۔ قال حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ یہی حدیث کے الفاظ، کلمتان حبیبتان، 2 کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، رحمان کو 2 کلمے محبوب ہیں، کلمتان۔ اب کلمتان تثنیہ ہے، حبیبتان بھی تثنیہ ہے۔ حالانکہ ہم لوگ کلمہ کو مؤنث نہیں مانتے لیکن عرف میں مؤنث رائج ہے۔ کلمتان حبیبتان، حبیبتان یہ حبیب کے وزن پر، فعیل کے وزن پر حبیب آیا ہے، اور فعیل کے وزن پر جو آئے وہ اس میں مفعول کا معنی دیتا ہے۔ حبیب بنے محبوب، اور فعیل بمانے مفعول، شہید بمانے مشہود، جری بمانے مجروح۔ تو یہ حبیب بمانے حبیبتان 2 کلمے محبوب ہیں رحمان کی طرف، رحمان کی بارگاہ میں 2 کلمے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، اور دونوں کلمے ہلکے ہیں زبان پر۔ اچھا، امام بخاری کا کمال دیکھیے، اس حدیث کو لائے ہیں جس میں لسان کا ذکر ہے، اور لسان ترازو کے اس ڈوری کو عربی میں لسان کہتے ہیں، یہاں لائے ہیں۔ اور امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے باب باندھا ہے جہمیہ کے رد کرنے کا، جو لوگ میزان عمل کے مخالف ہیں، تو ہم میزان کو حدیث سے ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے تو ثابت کر چکے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم عدل کے ترازوؤں کو قائم کریں گے، بچھائیں گے۔ اس کا مطلب ترازو برحق ہے، میزان برحق ہے۔ اب قرآن سے ثابت ہونے کے بعد دلیل کے طور پر حدیث لا رہے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، دونوں ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، اور دونوں بھاری ہیں میزان میں۔ ثقل کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ ثقالت کہتے ہیں بوجھل پن کو۔ ثقیلتان، ثقیل بمانے مشغول، ثقل مادہ، یعنی دونوں جو ہے بھاری ہیں، کس پر؟ میزان عمل پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کلمہ جو عرض تھا اور وہ یہاں تولنے کے قابل ہو گیا، کلمہ جو عرض تھا یہ یہاں ثقیل ہو گیا، کلمہ جو عرض تھا میزان عمل پہ تولا گیا۔ ثابت ہوا کہ قرآن سے بھی میزان برحق ہے اور حدیث سے بھی میزان برحق ہے۔ وہ دونوں کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کی عظمت آپ نے جلد اول میں سنا ہوگا۔
یہ حدیث جلد اول میں آئی ہے، یعنی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے لیے روزی کے دروازے سب بند ہو گئے ہیں، پریشانی بڑھ گئی ہے، آمد نہیں ہو رہی ہے، سرکار کرم فرمائے۔ سرکار نے فرمایا فجر مستطیر کے بعد صبح صادق کے وقت میں روزانہ 100 مرتبہ تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ جلد اول میں بحمدہ استغفر اللہ بھی ہے، یہ پڑھو تو روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک ہفتہ کے بعد وہ صحابی، جوان صحابی آئے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا سرکار سب دروازے کھل گئے، سب دروازے کھل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ حدیث، اس حدیث کے ذریعے روزی میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس حدیث کے ذریعے زندگی گل و گلزار بھی ہوتی ہے، اس حدیث کے ذریعے پریشانیوں سے نجات بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پہ امام بخاری نے اپنے حاشیہ میں جو لکھا ہے، من قال فی یوم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم میتا مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کان مثل زبد البحر، جو ایک دن میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لے 100 بار تو اس کی گناہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، گناہ صغائر چاہے سمندروں کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حدیث اس بات پر حاکم ہے کہ میزان برحق ہے، نیکیاں تولی جائیں گی، میزان عمل قائم ہوگا اور اس کا بوجھ بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ میزان تولنے کا مطلب یہ ہے، میزان پر تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے انکار کیا، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں اعمال آراز ہے۔ انکرت المعتزلہ بالمیزان، معتزلہ نے انکار کیا میزان کے بارے میں، وقالوا هو عبارۃ عن العدل بناء على ان الاعراض تستحیل بانفسها۔ اس بنیاد پر معتزلہ نے انکار کیا کہ اعمال آراز ہیں اور آراز کا تولنا ذاتی طور سے محال ہے۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں محال کو کیسے تولا جا سکتا ہے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ میں کہتا ہوں معتزلہ آج ہوتے تو سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ آدمی کو بخار ہوتا ہے اور بخار جو ہے جس میں انسانی پر عرض ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے، سرایت کرتا ہے۔ بخار جو ہے وہ آراز میں سے، جواہر میں سے نہیں ہے۔ بخار ایک سریانی کیفیت کا، لیکن ڈاکٹر لوگ تول لیتے ہیں، تھرمامیٹر سے تول لیتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر بخار کو تول سکتا ہے تو خالق کائنات قادر مطلق عمل کو نہیں تول سکتا؟ تول سکتا ہے۔ اور سکتا کیا ہے؟ اس کی قدرت میں ہے۔ سکنا میں تو شبہ ہوتا ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے۔ لیکن علامہ قرطبی نے، ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے کی فرمایا توزنو صحائف الاعمال، اعمال کے صحیفے تولے جائیں گے۔ اور اس کی دلیل حدیث بطاقہ ہے۔ حدیث بطاقہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو، قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، ساری خلائق ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو لائے گا، اس کے گناہوں کا دفتر 99 ہوگا، اس کے دفتر کو پھیلا دیا جائے گا اور اس آدمی سے کہا جائے گا اس کو دیکھ، میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی، یہ سب تیرا گناہ ہے۔ وہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ یہ سب میرا ہی گناہ ہے۔ 99 دفتر اور ایک دفتر حد نظر ہوگا، بہت بڑا بڑا دفتر، 99 دفتر۔ تو اس اعمال کی بنیاد پر وہ بندہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ اتنے میں یہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت ہے،
اتنے میں اللہ تعالی ایک بطاقہ نکالے گا، ایک کارڈ نکالے گا، ایک پرچہ نکالے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ لکھا رہے گا۔ بندے سے کہے گا اللہ اے بندے جا، تو وہ بھی یہی اپنی نیکیوں کو تولا دے، اس کے ہاتھ میں غیب سے کارڈ آ جائے گا، تو وہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، یہ میرے گناہوں کے سامنے یہ چھوٹا سا کارڈ کیا کرے گا؟ اللہ کہے گا اے بندے جا نیکیوں کو تولا لے، تو کہے گا یا اللہ میرے پاس نیکی کیا ہے، یہ کارڈ کیا کرے گا میرے گناہ کے سامنے؟ تو اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جا تو تولا لے۔ تو جائے گا میزان عمل پر، حضرت آدم ہوں گے، حضرت جبریل اور میکائیل تول رہے ہوں گے، اور آدم علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی کہے گا میری نیکیاں تول دی جائے۔ تو ایک پلڑے پر 99 گناہوں کا دفتر رکھا جائے گا، ایک پلڑے پر وہ کارڈ رکھا جائے گا، اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا پلڑا، اور قیامت میں پلڑا بھاری ہونے کا مطلب اوپر ہو جائے، نیچے نہ جائے، بھاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات پر حاکم ہے کہ اعمال کے کیا نام ہے صحیفے تولے جائیں گے، اعمال کا دفتر تولا جائے گا، اعمال کا بطاقہ تولا جائے گا۔ توزن و صحائف الاعمال فلا اعتراض علیہ۔ معتزلہ ہوتے تو ان کو سمجھا لے جاتے اعلیٰ حضرت، معتزلہ ہوتے تو اس کو سمجھا دیتے، کیا نام حضور مفتی اعظم، معلوم ہی ہوا میزان برحق ہے۔ یہ امام بخاری کا کمال، دلائل براہین سے جکڑی ہوئی دلیلوں سے ثابت کر دیا کہ میزان برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے اس حدیث پاک ختم بخاری کی برکتیں ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ بخاری کے ختم کرنے میں تمام برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ 5 طالبات کو جو فارغات ہیں پنجتن پاک کے صدقے میں صحیحین کی، صحاح ستہ کی، محدثین کی، ان کے روات کی، رجال الحدیث کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، دلوں کا زیغ مٹھائے، دلوں کا زیغ مٹھائے، قلب کو روشن کر دے، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت بخشے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی پوری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں گلشن حیات مہکا دے، غنچے امید کھلا دے، ہر حاجت کو پوری فرما دے۔ یا اللہ تو قادر، تیرا رسول بھی قدرت والا، یا اللہ تو کریم، تیرا رسول بھی کریم۔ سر شکر کی ہستیں میں دعائے سر شکر کی ہستیں میں آنے دو کریم۔ اے رب کریم، اپنے کرم خاص سے یہ فارغات کو یا اللہ خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا یا مولانا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وجد علینا انکا انت الجواد الکریم۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ ونور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ مصطفیٰ جان رحمت، غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف اونچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، جس پہ تسلیم عرش بری سے ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، اللہم اشرح بالصلاة والسلام علی النبی صدورنا ویسر بها امورنا وفرج بها همومنا واکشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا اصلح بها اعمالنا افعالنا مدارسنا مساجدنا وجميع اهل السنة والجماعة آنس بها وحشتنا في قبرنا وحشرنا یا مولانا انك انت السمیع العلیم، مولا کریم یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس نورانی محفل کو قبول فرما، ختم بخاری شریف کو قبول فرما، طالبات نے بخاری شریف کی آخری حدیث ختم کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی برکتیں عام و تام فرما، بچیوں کو علم نافع عطا فرما، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس ادارہ مدرسہ البنات کو بام عروج پر آسمان عزت پہ پہنچا دے، اس محفل مبارک
مبارک میں جو علماء اور جو حفاظ قرہ اور جو طالبان علوم نبویہ اور جو احباب اہل سنت عوام اہل سنت حاضر ہوئے ہیں، سب کے گھروں میں اور سب کے بچوں میں اس کی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو خزانے غیب سے مالا مال فرما۔ یا اللہ نصر عزیز فرما، دولت ایمانی عطا فرما، دولت عثمانی عطا فرما، دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ اس ادارہ کے بانی، اس ادارہ کے محتمم حاجی توفیق صاحب کو صحت دوام عطا فرما۔ یا اللہ ان پر فضل فرما، ہر پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حفاظت تام فرما، ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما۔ اللہم ثبتنا علی عقیدت اہل السنہ والجماعہ وامتنا علی عقیدت اہل السنہ والجماعہ وامتنا علی عقیدت اہل السنہ والجماعہ وحشرنا مع اہل السنہ والجماعہ۔ ربنا تقبل منا یا مولانا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجد علینا انک انت الجواد الکریم وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا